ساکھ کے بحران کا شکار نیب کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کردہ کمیشن پچھلے 8 برس کی طرح سال سن 2020 میں بھی کوئی کارکردگی دکھانے میں بری طرح ناکام رہا، لیکن پھر بھی وزیر اعظم نے اسے 3 سال کی توسیع دے دی۔ یاد رہے کہ لاپتہ افراد کمیشن پچھلے 9 برسوں سے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر قیادت کام کر رہا ہے، لیکن عملی طور پر خود لاپتہ ہے۔ ماضی کی طرح سال سن 2020 میں بھی پاکستان میں خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھوں لوگوں کے لاپتہ ہونے کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران 50 مزید افراد غائب کر دیے گئے، جن میں 11 کو بازیاب کروا لیا گیا، جبکہ 3 کو ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا۔ تاہم اس دوران جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں قائم لاپتہ افراد کمیشن مکمل طور پر لاپتہ رہا۔ لہٰذا جب ستمبر سن 2020 میں اس کی 3 سالہ مدت میعاد ختم ہوئی تو انٹرنیشنل کمیشن آف جیورس یا ICJ نے لاپتہ افراد کمیشن کی بدترین کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اس کی مدت میں توسیع نہ کرنے کی سفارش کی۔ تاہم چونکہ وزیر اعظم عمران خان جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی بطور چیئرمین نیب کارکردگی سے انتہائی خوش تھے، لہٰذا انہوں نے لاپتہ افراد کمیشن کی مدت میں 3 سال کی توسیع دے دی۔ یوں اب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال سن 2023 تک اس کمیشن کی سربراہی کے مزے لوٹیں گے۔ تاہم جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اس کے بعد بھی لاپتہ رہے۔ اب سال سن 2020 کے اختتام پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے آواز بلند کرنے والی آمنہ مسعود جنجوعہ کے ادارے ڈیفینس آف ہیومن رائٹس نے جبری لاپتہ افراد کے حوالے سے رپورٹ کا اجرا کیا ہے، جس کے مطابق اس ادارے نے سال سن 2020 میں جبری گمشدگی کے 56 کیسز رجسٹر کیے۔ ان میں سے 11 افراد بازیاب ہوئے، جبکہ 3 لاپتہ افراد کو ماورائے آئین قتل کر دیا گیا اور باقی 42 افراد اب بھی غائب ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق سال سن 2020 میں جبری گمشدگی کے 56 کیسز درج کیے گئے، جن میں پنجاب سے 19، خیبر پختونخوا سے 27، سندھ سے 4، بلوچستان سے 2، آزاد کشمیر سے 2، جبکہ وزیرستان اور اسلام آباد سے ایک کیس شامل ہے۔ سارے کیسز لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن کو بھجوائے گئے۔ کمیشن کی چیئرپرسن آمنہ مسعود جنجوعہ کی مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں 11 لاپتہ افراد رہا ہوئے، جن میں فضل شہزاد، احمد مصطفیٰ کانجو، عمر بٹ، محمد فیضان، محمد طلحہ سمیت دیگر شامل ہیں۔ بازیاب ہونے والوں میں صحافی مطیع اللہ جان، ساجد گوندل اور وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم ایڈوکیٹ شامل ہیں۔ ان تمام افراد کی رہائی کے لیے ملکی عدالتوں میں کیسز دائر کیے گئے۔ ایک کیس میں ہائی کورٹ کے جج نے نوجوان لڑکے اسامہ کو فوری پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن اداروں کی جانب سے اس کے پولیس مقابلے میں مارے جانے کی کہانی سنا دی گئی۔ ان حالات میں انٹرنیشنل کمیشن آف جیورس نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر لاپتہ افراد کمیشن نے کوئی کام ہی نہیں کرنا تو پھر اس کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ ICJ نے کہا کہ لاپتہ افراد کمیشن نہ تو جبری طور پر گمشدہ ہونے والے افراد کو بازیاب کروا پایا ہے اور نہ ہی اغوا کاروں کا پتہ لگانے میں کامیاب رہا ہے۔ یاد رہے کہ جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بنائے گئے کمیشن کو انکوائری ایکٹ سن 1956 کے تحت تشکیل دیا گیا تھا۔ بعد ازاں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے دور میں اس میں ترمیم کر کے اس کو کمیشن آف انکوائری ایکٹ سن 2017 کا نام دے دیا گیا تھا، لیکن انٹرنیشنل کمیشن آف جیورس نے پاکستان میں جبری طور پر لاپتہ افراد کے کمیشن کی تشکیل اور کارکردگی پر سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ جنیوا میں قائم انٹرنیشنل کمیشن آف جیورس دنیا کے متعدد ممالک کے نامور ماہرین قانون پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اس کمیشن کے سربراہ کی تعیناتی کے حوالے سے جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ کسی طور پر بھی بین الاقوامی معیار سے مطابقت نہیں رکھتا۔ جس ایکٹ کے تحت یہ کمیشن تشکیل دیا گیا ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کمیشن نیک نیتی سے جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کام کرتا ہے۔ ICJ نے اپنی رپورٹ میں ایڈ فار سول پاور کے قانون کو انسانی حقوق سے متصادم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے وزیر اعظم کسی شخص یا ادارے کو لامحدود اختیارات دے دیتے ہیں اور وہ ادارہ یا شخص کسی بھی فرد کو جتنا عرصہ چاہے اپنی حراست میں رکھ سکتا ہے۔ پاکستان میں جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بنائے گئے کمیشن کے کام کے بارے میں ICJ نے کہا کہ اگر کوئی شخص خفیہ ادارے کی تحویل میں ہے تو اسے جبری طور پر لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ ICJ نے اپنی رپورٹ میں ان 213 افراد کا بھی ذکر کیا جنہیں مبینہ طور پر جبری طور پر لاپتہ کیا گیا اور پھر اسی عرصے کے دوران ان کی موت واقع ہو گئی، اور کمیشن ان جبری گمشدگیوں کے بارے میں فائلیں بند کر دی۔ ICJ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ 1970 سے چلا آ رہا ہے، تاہم ان واقعات میں تیزی اس وقت آئی جب پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں امریکہ کا اتحادی بنا۔ پاکستان میں سن 1980 سے لے کر سن 2019 تک 1144 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا، لیکن پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ تعداد اس سے کہیں بڑھ کر ہے، جس کا ذکر اقوام متحدہ کے جبری طور پر لاپتہ افراد کے کنونشن کے ارکان نے پاکستان کے دورے کے بعد کیا ہے۔
ان تنظیموں کے مطابق اب بھی یہ تعداد 10,000 سے زیادہ ہے، جبکہ اس کمیشن کے مطابق ان کے پاس 6,000 سے زیادہ ایسی درخواستیں زیر سماعت ہیں جو کہ جبری طور پر گمشدگی سے متعلق ہیں۔ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال گزشتہ 9 سال سے جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کمیشن کے سربراہ ہیں اور ان کی زیر نگرانی کام کرنے والے کمیشن کی کارکردگی کے بارے میں پاکستان میں کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کی بازیابی کے لیے بنائے گئے کمیشن میں جب کسی شخص کی جبری گمشدگی کے بارے میں رپورٹ دی جاتی ہے تو اس شخص کے اہل خانوں کو ایک فارم دیا جاتا ہے جس میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ شخص اپنی مرضی سے کہیں گیا ہے اور کیا اس کا مجرمانہ ریکارڈ ہے اور وہ پولیس کی تحویل میں تو نہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی جبری گمشدگی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اگر جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کے ورثاء یہ کہیں کہ ان کے پیاروں کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے تو اس کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جس میں انٹر سروسز انٹیلیجنس، ملٹری انٹیلیجنس کے علاوہ سویلین ادارے، انٹیلیجنس بیورو اور متعلقہ ضلع کا SP رینک کا افسر شامل ہوتا ہے۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد رپورٹ کمیشن کے حوالے کی جاتی ہے جس کی روشنی میں کمیشن فیصلہ کرتا ہے۔ جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بنائے گئے کمیشن میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی شخص کو زبردستی اٹھایا گیا ہے اور وہ کسی ریاستی ادارے کے پاس ہے تو کمیشن اس ادارے کو حکم دیتا ہے کہ اس شخص کو کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے۔ جبری طور پر لاپتہ افراد کے مقدمات کی پیروی کرنے والے وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کے مطابق اس کمیشن کی طرف سے جاری کیے جانے والے پروڈکشن آرڈر کو کوئی ریاستی ادارہ جو کہ مبینہ طور پر ایسے واقعات میں ملوث ہوتا ہے ہرگز سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کمیشن کے رجسٹرار نے سپریم کورٹ میں ایک مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت کو بتایا کہ کمیشن کی طرف سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے ایسے 70 افراد کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے تھے اور انہیں کمیشن کے روبرو پیش کرنے کا کہا گیا تھا، لیکن ان پر کسی ادارے نے عمل درآمد نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ سابق چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودھری نے اپنی مدت ملازمت کے آخری دن 35 افراد کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا اور چیف جسٹس شام تک عدالت میں بیٹھے رہے، لیکن آج تک اس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروایا جا سکا، جبکہ اس کے بعد 5 سے زیادہ چیف جسٹس صاحبان اپنی مدت پوری کر کے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم ایڈوکیٹ خود بھی کچھ عرصہ خفیہ اداروں کی تحویل میں رہے ہیں، لیکن اس دوران بھی جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر قیادت لاپتہ افراد کمیشن لاپتہ ہی رہا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔